الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 48 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سابقہ خطبہ جمعہ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اعراف والے جب جنت اور دوزخ کے درمیان روک لیے جائیں گے تو ابھی ان کو جنت میں جانے کا حکم نہیں ملا ہوگا، اور ابھی وہ اس انتظار میں ہوں گے کہ کب رب ذوالجلال کی طرف سے ان کو جنت میں داخلے کا حکم دیا جائے۔ تو اسی دوران میں ان کے سامنے دوزخ اور دوزخیوں کو پیش کیا جائے گا، ان کو سامنے لایا جائے گا۔ ان کے درمیان سے جو دوزخ کے اور ان کے درمیان حجابات ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے، اور وہ جو اعراف پہ کھڑے ہوئے لوگ ہوں گے جب وہ دوزخیوں کو دیکھیں گے تو ان سے مخاطب ہوں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف والے ان لوگوں کو پکاریں گے جو دوزخی ہیں، اور وہ ان کو ان کی علامات سے، ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ یعنی جو اعراف پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے سامنے جب دوزخیوں کو لایا جائے گا تو وہ ان کو ان کی نشانیوں سے، ان کے پیشانیوں سے، ان کے چہروں سے، ان کی علامات سے ان کو پہچان لیں گے۔ تو پھر ان سے کیا کہیں گے؟ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، تو وہ ان سے کہیں گے کہ تمہیں تمہارے جتھے نے، یعنی جمعیت نے، تمہارے بڑے قبیلے نے جن پر تمہیں ناز تھا، اور جن مال و اموال پر تم تکیہ کر کے تکبر اور غرور کیا کرتے تھے، ان چیزوں نے تمہیں دوزخ میں جانے سے کیوں نہیں بچایا؟ کیا تمہیں تمہارے اموال نے، تمہاری جمعیت نے، تمہارے بہت بڑی تعداد نے، قبیلے کی بہت بڑی تعداد نے، اور تمہارے مال اسباب جن پر تم تکبر کیا کرتے تھے، انہوں نے، ان سب نے مل کے تمہیں دوزخ میں جانے سے کیوں نہیں بچایا؟ اور پھر وہ اپنی طرف متوجہ کر کے ان کو کہیں گے کہ تمہیں تو تمہارے مال نے نہیں بچایا، تمہاری جمعیت نے نہیں بچایا، تمہاری بہت بڑی جماعتوں نے تمہیں نہیں بچایا، لیکن ادھر تو ذرا دیکھو، ان فقراء کو، ان غرباء کی طرف دیکھو کہ هؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں پہنچے گی؟ یعنی غریبوں، ناداروں، مسکینوں کو دیکھ کے وہ مالدار لوگ، وہ بڑے بڑے جاگیردار اور بڑے بڑے رؤسا اس بات پہ تکبر کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں کہ یہ غریب غرباء لوگ ہیں،
ایویں خام خواہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. وہ کہتے ہیں جس طرح آج لوگ کہتے ہیں نا ملحدین کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں جنت کا، ان کی زندگیاں مفلوق الحال ہیں، ان کی زندگیاں بربادی کا نشان ہے. جن کی زندگیاں یہاں پہ برباد اور بے آسرا و بے خانمہ ہیں، وہ وہاں جا کے کیا جنت حاصل کریں گے. یہ آج بھی یہ نظریہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. غریبوں کی، مسکینوں کی، بے نواؤں کی تضحیک کرنے کا یہ سلسلہ کب سے جاری ہے اور ابھی تک یہ جا رہا ہے. ان لوگوں کا بھی یہی خیال تھا کہ آج اگر ہم پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، تمام وسائل اور اسباب اس دنیا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اگر قیامت ہوئی، قائم ہوئی اور کوئی جنت دوزخ ہوئی تو وہ کہیں گے کہ وہ کہتے تھے اس وقت کہ ہم مال اور اسباب اور جمعیت کے ساتھ ان کی طاقت کے اوپر جنت میں چلے جائیں گے. لیکن جس وقت وہ دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے، اب وہی جنتی، وہ جو مقام اعراف پہ جنت کے انتظار میں کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے ذرا ہماری طرف تو دیکھو. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمت، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں پہنچے گی؟ وہ کہیں گے ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. بس اس کے بعد ان کو حکم مل جائے گا، یہ بات کرنے کے بعد وہ اعراف پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو حکم مل جائے گا ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. یا وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں حکم مل گیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور تمہیں کوئی ملال اور حزن اور تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا وہاں پہ. اب جو ساری زندگی فقراء اور غرباء سے عجیب و غریب قسم کی بات کیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس رہنے سہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب وہ ان سے کیا کہیں گے دوزخ والے؟ آج وہ ان سے بھیک مانگیں گے. دوزخ والے آج ان اہل جنت سے بھیک مانگے اور کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کے کہیں گے، بلند آواز سے کہیں گے، چپ کے نہیں مانگیں گے، اونچی آواز میں کہیں گے کہ ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ کیا تم وہ رزق، وہ پانی اور وہ رزق جو تمہیں اللہ رب العزت نے دیا ہے، وہ جو میٹھے چشموں سے آتا ہوا پانی، وہ شہد اور دودھ کی نہریں اور وہ انواع و اقسام کے کھانے جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کیے ہیں، ان افیدوا علینا من الماء، کیا تم اس پانی میں سے یا اس کھانے میں سے کچھ تھوڑا ہمیں بھی دے سکتے ہو؟ یا وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، آگے سے وہ جواب دیں گے کہ بے شک اللہ رب العزت نے کافروں پر اس پانی کو اور اس کھانے کو حرام کر دیا ہے. یعنی یہ کھانا صرف اور صرف اہل ایمان کا ہے، یہ کھانا صرف جنت میں رہنے والوں کا ہے، یہ کھانا اور پانی کافروں پر حرام کر دیا گیا ہے. تم نے جو کھانا تھا وہ کھا آئے ہو،
تم نے اپنی چند روزہ زندگی کو بڑے زبردست قسم کے مشروبات سے ملذذ کیا، بڑے انواع و اقسام کے کھانوں سے اپنے منہ کو، اپنے زبان کو ذائقے دیے، لیکن آج وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ آج ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے والی زندگی آ گئی ہے۔ آج تمہارے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ آج حلال چیزیں کافروں پر حرام کر دی گئی ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، کن لوگوں پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں؟ وہ لوگ کہ جو دین کو جنہوں نے کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا، دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، نہ خود نماز پڑھتے تھے اور نہ مسجد جاتے تھے، نہ کوئی شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارتے تھے، لیکن جو لوگ مسجدوں کی طرف جاتے تھے عبادت کے لیے، جو لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو جھکانے کے لیے جاتے تھے، جو لوگ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے مساجد میں جایا کرتے تھے، اور جو لوگ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جایا کرتے تھے، وہ لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، دین کی تعلیمات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان کو انہوں نے کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے تھے، اور وہ دنیا کی زندگی، انہوں نے دنیا کی زندگی کو ایک بہت بڑی چیز سمجھ کے اور پائیدار چیز سمجھ کے اپنے آپ کو اس کے اندر محو کر دیا تھا، غرق کر دیا تھا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، بس ہم فراموش کر دیں گے۔ اب یہ اللہ رب العزت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، بس اس دن ہم ان کو فراموش کر دیں گے، وہ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا سمجھ رکھا تھا، دین کو مذاق سمجھ رکھا تھا، دین کی تعلیمات کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور پھر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیشی کو بھول گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، پھر آج کے دن یعنی قیامت کے دن ہم ان کو فراموش کر دیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ کس بات پہ فراموش کریں گے؟ کہ انہوں نے زندگی میں، دنیا کی زندگی میں ہم سے ملاقات کرنے کے اس حقیقت کو، ان کو معلوم تھا کہ قیامت آئے گی، ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور رب سے ملاقات کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جس طرح تم دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے، ہماری ملاقات کے اس دن کو تمہیں معلوم ہونے کے باوجود تم نے فراموش کر دیا تھا، تم دنیا کی زندگی کی لذتوں میں غرق ہو گئے تھے، تم دنیا کی زندگی کے پیچھے، تم مال و اسباب کے پیچھے تم نے ہمیں بھلا دیا تھا، آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں۔ اور وہ انسانی زندگی کی تلخ ترین حقیقت ہوگی، وہ انسانی زندگی کا وہ تلخ ترین مقام ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی سامنے نہ ہو تو اس کو فراموش کر دینا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی سامنے کھڑا ہو اور اس سے نظریں پھیر لی جائیں اور اس کو فراموش کر دیا جائے تو یہ اس کے لیے، جس کو فراموش کیا جا رہا ہوتا ہے، کتنی اذیت ناک بات ہوتی ہے اس دنیا کے اندر۔ اور پھر یہ ایک عام انسان، ایک بھائی اپنے بھائی کو جب فراموش کر دیتا ہے، ایک دوست اپنے دوست کو فراموش کر دیتا ہے، ایک
ملنے والا رشتہ دار اپنے دوسرے رشتہ دار کو فراموش کر دیتا ہے تو یہاں دنیا کے اندر یہ کتنی اذیتناک بات ہوتی ہے. لیکن دوستو یاد رکھو قیامت کے دن دنیا والے ایک دوسرے کو فراموش نہیں کریں گے, رب تمہیں فراموش کرے گا. رب ان لوگوں کو فراموش کرے گا جو اہل دوزخ ہوں گے, جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنے رب سے ملنے کی تیاری نہیں کی ہوگی. قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو فراموش کر دے گا, سامنے کھڑے کر کے ان کی طرف نہیں دیکھے گا. کتنا تکلیف دہ منظر ہے یہ. اگر ہم اس کو سوچیں تو پھر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے رب کے پاس اپنے رب سے ملاقات کی تیاری بھی کرنی چاہیے. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ, اور جس طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. یعنی یہ دو باتیں مل جائیں گی. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کو بھلا دیا ہوگا کہ ہم نے ایک دن اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کے ہم نے اپنی دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال کی جوابدہی کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے, ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے, ہماری نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں اللہ کی نشانیاں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنے والی چیزیں ہیں. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنے والی ان آیات کو فراموش کر دیتا ہے وہ در حقیقت رب ذوالجلال کو فراموش کر دیتا ہے. کیونکہ انہی چیزوں سے, انہی باتوں سے, انہی نشانیوں سے وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچنے کے قابل ہوتا ہے. ورنہ اللہ رب العزت کو تو کسی نے نہیں دیکھا, اس کے تو دربار کا راستہ کسی کو معلوم نہیں ہے. وہ انہی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے, اس کی معرفت انہی نشانیوں کے حوالے سے ہوتی ہے, اس کا پتہ انہی نشانیوں سے ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مفہوم, اللہ رب العزت کی قرآن مجید کی آیات اور دوسری وہ نشانیاں جو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی ہوتی ہیں, جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ ملانے والی ذات ہمارے آقا و مولا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ان کے بغیر کوئی شخص بھی بارگاہ الہی میں رسائی حاصل نہیں کر سکتا, کسی شخص کو بھی معرفت الہی حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے دونوں باتیں بہت خطرناک ہیں. ایک یہ ہے کہ بندہ اپنی آخرت کو بھول جائے, اپنی قبر کو بھول جائے اور میدان حشر میں اپنی پیشی کو بھول جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ رب العزت کی نشانیاں پیش کی جائیں تو وہ ان کا انکار کرنے لگے. پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑا تھا دنیا میں, ہم نے ان کی ہدایت کے پورے سامان ان کو مہیا کیے تھے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا, پھر ان کی رہنمائی اور راہبری کے لیے اپنے محبوب بندوں کو بھیجا جنہوں نے ان کو اپنے رب کے ہدایت کے راستے پر چلایا. اللہ کریم اسی بات کو یاد کراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ, اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لے کر آئے. یعنی یہ اہل کتاب کی طرف مخاطب ہیں, وہ کفار جو اہل کتاب ہیں ان کو مخاطب ہیں, یہودی ہیں, نصرانی ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ جن کو کتابیں عطا کی گئی. ان میں مین مذاہب یہود و نصارہ ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں بے شک ہم ان کے پاس ایک
کتاب لے کر آئے، فصلناہ علی علم، جسے ہم نے واضح کر دیا اپنے علم کامل سے، ہدم و رحمتن، اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ حالانکہ ہدایت بذات خود رحمت ہے، ہدایت بذات خود ایک رحمت ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے جانے والی ہے۔ ہدایت ہوتی وہی ہے جو انسان کو اپنے رب کے راستے پر چلائے، اپنے رب کے ساتھ ملنے کے انداز اور طریق سکھائے، وہ در حقیقت ہدایت ہوتی ہے۔ ہدایت کا اور گمراہی کا فرق یہ ہے، حالانکہ راستہ ہدایت کا بھی راستہ ہے اور راستہ گمراہی کا راستہ بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ بندے کو رب سے ملا دیتا ہے اور گمراہیوں کا راستہ بندے کو اپنے رب سے جدا کر دیتا ہے۔ ہر وہ راستہ جو بندے کو رب سے ملا دے وہ ہدایت کا راستہ ہے، اور ہر وہ عمل، ہر وہ طریق، ہر وہ بات، ہر وہ گفتگو، ہر وہ عبادت جو بندے کو اپنے رب سے جدا کر دے وہ گمراہی کا راستہ ہوتی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کو کتاب دی، بڑی تفصیل سے بیان کرنے والی کتاب، بڑی واضح کتاب، جس میں ہم نے ان کو علم کامل کی بنیاد کے اوپر وہ باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کر دی تھیں، جن میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس گروہ کے لیے جو ایمان لاتا ہے، ایمان لانے والے گروہ کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان لانا شرط ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنا اور اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانا، یہ مشروط ہے ایمان لانے پر۔ آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ موجود ہیں، کتنے ایسے فرقے موجود ہیں جو اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، کتنے عقیدے ایسے بیان کیے جاتے ہیں اپنے اپنے سٹیجوں پر جن کے پیچھے قرآن مجید کی آیات ہی ہوتی ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی انہی آیات سے اپنے دلائل لے کر آتے ہیں، وہ بھی انہی احادیث سے اپنے دلائل لے کر آتے ہیں، لیکن قرآن مجید صرف انہی کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ پڑھتے اس کو ایمان والے بھی ہیں، پڑھتے اس کو وہ بھی ہیں جو ایمان نہیں لائے ہوتے۔ اب یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت کا راستہ بن جاتی ہے، اور بے ایمان اور گمراہ اور بد عقیدہ لوگوں کے لیے یہی کتاب وبال جان بن جاتی ہے، ان کا ایمانوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو قرآن مجید کی آیات کی تعویلات کرتے ہیں، جو قرآن مجید کی معانی بیان کرتے ہیں، وہ اپنے ذاتی خواہشات اور اپنے دل کی باتوں کو قرآن مجید کے معانی پہنا دیتے ہیں۔ حالانکہ حق تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سمجھا جائے، وہ تفسیر جو رسول اللہ نے کی ہے، قرآن مجید کی آیات کے وہ معنی جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، وہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اپنی خواہشات سے بنائے ہوئے معنی انسانوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، نہ پھر قرآن مجید ان کے لیے ہدایت کا سامان بنتا ہے، نہ ان کے لیے قرآن مجید کی آیات رحمت کا سامان بنتی ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 53 میں کہ حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، کافر کس چیز کے منتظر ہیں کہ یہ قرآن کی دھمکی، یہ جو قرآن مجید نے ان کو رسوائیوں کا،
اور گمراہیوں کا جو ان کے لیے اعلان کیا ہے، کافر لوگ کس بات کا منتظر ہیں کہ وہ جو رب نے کہا ہے وہ سامنے آ جائے، وہ حقیقت بن کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائے؟ کیا یہ اس بات کا ہی انتظار کر رہے ہیں کافر لوگ؟ حل ینظرون الا تاویلہ، کیا وہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ سامنے آ جائے، ان کے حقیقت بن کے سامنے کھڑی ہو جائے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یوم تاتی تاویلہ، جس دن یہ حقیقت ان کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی جس کے وہ انتظار میں ہیں، اور جس کا وہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے قیامت، کہاں ہے قبر کا حساب، کہاں ہے مرنا، کہاں ہے منکر نکیر، کہاں ہے ہمارے حساب کتاب لینے والے؟ بندہ تو مر جاتا ہے، وہاں حساب کون لیتا ہے؟ روح بدن سے نکل جاتی ہے، پھر واپس پلٹائی کیسے جاتی ہے؟ پھر بندے کو قبر کے اندر بٹھایا کیسے جاتا ہے؟ پھر اس سے حساب کیسے لیا جاتا ہے؟ ابے کبھی کوئی مردہ بھی بولا ہے، کبھی کسی مردے نے بات کی ہے؟ اگر وہ قبر میں جا کے بات کر سکتے ہیں تو جہاں مرنے کے بعد بستر پر لیٹے ہوئے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ مختلف توجیحات وہ بیان کرتے ہیں اپنے آپ کو قیامت میں جواب دہی کرنے سے بچانے کے لیے، یا روکنے کے لیے، یا اس کا انکار کرنے کے لیے۔ وہ اللہ رب العزت کہتے ہیں جس بات کا وہ انکار کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہاں ہے قیامت، کب آئے گی قیامت؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کفار اتنا تنگ کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کو اس بات پر اتنا پریشان کیا کرتے تھے کہ آپ کہتے ہیں جی قیامت ہوگی، کب ہوگی قیامت؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یوم تاتی تاویلہ، جس دن وہ حقیقت ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی، یقول الذین نسوہ من قبل، تو وہ کہیں گے جو اس سے پہلے اس بات کو بھولے ہوئے تھے، اس بات کو فراموش کیے ہوئے تھے، ان کو اس بات پہ یقین ہی نہیں تھا کہ قیامت قائم ہوگی اور ہمیں رب کے اس بارگاہ میں حساب کے لیے پیش ہونا پڑے گا۔ ان کو جب اس بات کا یقین نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ جب ان کے سامنے وہ حقیقت آ کے کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ انبیاء علیہ السلام آئے تھے، رسول آئے تھے۔ اس وقت وہ مانیں گے، اس وقت وہ حقیقت جب ان کے سامنے آ جائے گی، اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کریں گے کہ تحقیق ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری ہدایت کے لیے تشریف لائے تھے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءٍ فَيَشْفَعُوا لَنَا، تو وہ اپنے دور میں اپنے دل میں سوچیں گے کہ یہاں ہم نے اب تصدیق کر لی ہے نا انبیاء علیہ السلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اب ہمارا کام کوئی بن جائے گا۔ اب وہ کہیں گے جب یہ بات اقرار کر لیں گے کہ تحقیق ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول حق لے کر آئے تھے، اپنے رب کی طرف سے حق لے کر آئے تھے، اب جب ان کو اس بات کا جب اقرار کریں گے تو اندر سے کوئی امید پیدا ہوگی کہ شاید ہماری کوئی خلاصی کی کوئی تدبیر پیدا ہو جائے، کوئی راہ نکل آئے۔ تو کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءٍ، کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے، کیا ہمارے کوئی شفاعت کرنے والا ہے؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، جو ہماری شفاعت کرے۔ وہ کہیں گے اپنے خیال میں، وہ کہیں گے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو اب مان لیا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری شفاعت کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت انبیاء علیہ السلام کے شافی ہونے کا، شفاعت کرنے والے کا ایمان ان کے اوپر قائم ہو جائے گا، اس لیے وہ تلاش کریں گے اور ان کو یقین ہوگا کہ انہی میں سے کوئی ہماری
سفارش ہماری شفاعت کرنے والا ہوگا، تو کہیں گے ان حضرات میں سے، ان ہستیوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ہماری سفارش کرے، ہماری شفاعت کرے؟ او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ہم واپس پلٹ جائیں، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے، یا ہمیں دنیا میں واپس پلٹا دیا جائے۔ یا تو یہ لوگ ہماری سفارش کریں، ہماری شفاعت کریں، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں واپس پلٹا دیا جائے، ہم دنیا میں واپس پلٹ جائیں، او نرد فنعمل، پھر ہم عمل کریں، ہم دنیا میں پلٹ جائیں، پھر وہاں نیک اعمال کریں، اب وہ پورا پروسیس نئے سرے سے شروع ہو۔ ایک مرتبہ وہ دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سارے سامان مہیا کیے، ہدایت کے سارے راستے واضح کیے، کھول کھول کر بیان کیے گئے، نمونے عمل کے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کے صورتوں میں ان کے سامنے رکھے گئے، ان کی زندگیاں، ان کی سچائیاں، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں، ان کی زندگی، خوبصورت زندگی انبیاء کی اور اولیاء اللہ کی ان کے سامنے تھی۔ جب انہوں نے ان کو دیکھ کر سچائی کو تسلیم نہ کیا، کتاب بھی موجود تھی، کتاب پر عمل کرنے والے لوگ بھی موجود تھے، جب اتنے سارے سامان موجود ہونے کے باوجود جس وقت انہوں نے اس وقت عمل نہیں کیے، ایمان نہیں لے کر آئے، اب وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کہیں گے کہ دو باتیں ہیں، یا تو یہ ہماری سفارش کریں، شفاعت کریں انبیاء، یا او نردو، یا ہمیں واپس پلٹا دیا جائے، واپس بھیج دیا جائے، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تاکہ ہم عمل کریں اس کے برعکس جو ہم کیا کرتے تھے۔ یعنی ہم جو دنیا میں اس سے پہلے کر کے آئے ہیں، اگر ہمیں واپس پلٹا دیا جائے تو پھر ہم ان کے برعکس عمل کریں گے، بالکل مختلف عمل کریں گے۔ پہلے ہم برائیاں کرتے تھے، اب ہم نیکیاں کریں گے۔ پہلے ہم تکبر کرتے تھے، اب ہم عاجزی کریں گے۔ پہلے لوگوں کے مال غصب کیا کرتے تھے، اب ہم لوگوں کو مال دینے والے بن جائیں گے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ کہیں گے کہ پھر ہمیں موت دی جائے اور پھر ہمیں حساب کتاب لیا جائے۔ دوستو، جن کو اس دنیا کے اندر تمام باتیں، تمام معاملات، تمام راستے دکھانے کے بعد جن لوگوں نے عمل نہیں کیا نا، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو تسلیم نہ کیا، اللہ رب العزت کی توحید کو نہ مانا، یہ ساری باتیں اس کے بعد جب ان کو واپس پلٹا دیا جائے گا وہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ان کی سرشت میں نہیں ہوتا۔ جن کے سرشت میں، جن کی فطرت میں ایمان ہوتا ہے، وہ قیامت سے پہلے بھی ایمان لے آتے ہیں، مرنے سے پہلے بھی ایمان لے آتے ہیں، مرنے سے پہلے بھی نیک اعمال کرتے ہیں۔ لیکن جن کی فطرت میں، جن کی سرشت میں، جن کے خمیر میں ایمان نہیں ہوتا، وہ واپس پلٹ کے بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر ان کو واپس پلٹا دیا جائے گا پھر بھی وہ نیک عمل نہیں کریں گے۔ قد خسروا انفسہم، بے شک انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ یعنی کہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جب ان کو فیصلہ ہو جائے گا کہ اب واپسی کی امید ختم ہو گئی ہے، اب واپس پلٹ کے نہیں جانا، کیونکہ دنیا ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نا، کئی مقامات پر اس دنیا کے بربادی کا، اس دنیا کے ختم کیے جانے کا، کہ قیامت ہوگی، یہ پورا نظام شمسی، یہ پوری کہکشاں جس پر یہ سارے سیارے، یہ سارے کچھ آباد ہے، یہ دنیا آباد ہے، یہ ساری ختم کر دی جائے گی۔
یہ چاند سورج ستارے سب مٹا دیے جائیں گے، یہ زمین ختم کر دی جائے گی۔ تو جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر واپس پلٹ کے آنا بھی ختم ہو جائے گا، اب پھر واپس پلٹ کے کسی نے نہیں آنا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بات کو صرف کافروں تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کو اپنے آپ کے اوپر بھی لگائیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، اپنے ایمان اور یقین کی کس منزل پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کی کس منزل پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے اعمال کس انداز میں اور کس نوعیت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے اعمال اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے ہیں یا اللہ کریم کو ناراض کرنے والے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان کامل، یقین کامل جس حیثیت میں جس معیار کا چاہیے وہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کو اور یقین کو کاملیت کی طرف لے جانے والا بنانا چاہیے، اور اپنے اعمال کو اللہ رب العزت کے پسندیدہ اعمال کی طرف لے کے جانے والا چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو ہمارے رب کے پسندیدہ ہوں۔ قد خسروا انفسہم، تحقیق انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو گیا ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ جو بہتان باندھا کرتے تھے، جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، جو وہ تکذیب کیا کرتے تھے، جو کسی پر افتراء باندھا کرتے تھے، کسی پر تہمتیں لگایا کرتے تھے، اب ان کے اوپر سے وہ ساری باتیں ان سے گم ہو چکی ہیں، ان کو اپنی جان کا سخت خسارے کے اندر مبتلا ہو چکے ہوں، اور وہ اللہ رب العزت سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو رضائے الہی کے ماتحت کر دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط اور کامل بنا دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا کثیر۔ سنت ادا فرمائیں۔